بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 50 قسم کی موت شہادت کی موت ہے۔ نمبر 1، کنواری مر جانے والی لڑکی شہید ہے۔ حالت حمل میں مر جانے والی عورت بھی شہید ہے۔ جو شخص باوضو مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ جو شخص جمعہ کی شب میں مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ جل کر مر جانے والا بھی شہید ہے۔ حالت سفر میں مرنے والا بھی شہید ہے۔ بخار سے مرنے والا بھی شہید ہے۔ راہ خدا میں جس کو قتل کیا گیا ہو وہ بھی شہید ہے۔ نمبر 9، گڑھے میں گر کر مر جانے والا شہید ہے۔ نمبر 10، دوران جہاد اپنی موت مر جانے والا بھی شہید ہے۔ نمبر 11، پانی میں بے اختیار ڈوب کر مر جانے والا بھی شہید ہے۔ دیوار یا چھت سے نیچے دب کر مر جانے والا بھی شہید ہے۔ جو شخص آسیب زدہ ہو کر مرے وہ بھی شہید ہے۔ طاعون کی بیماری میں مرنے والا بھی شہید ہے۔ سل یعنی دق کی بیماری میں مرنے والا بھی شہید ہے۔ سفر جہاد میں سواری سے گر کر مرنے والا بھی شہید ہے۔ نمبر 17، درندوں یعنی شیر وغیرہ کا لقمہ بن جانے والا بھی شہید ہے۔ منقول ہے کہ جو شخص 90 برس کی عمر میں مرے وہ بھی شہید ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 19، ذات الجنب یعنی نمونیا کی بیماری میں مرنے والا بھی شہید ہے۔ پیٹ کی بیماری میں یعنی دست اور استسقاء میں مرنے والا بھی شہید ہے۔ دبلاہٹ کی بیماری میں مرنے والا بھی شہید ہے۔ جو شخص حج اور عمرہ کے دوران مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ جو زہریلے جانور کے کاٹنے سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو شخص مسلمانوں کے لیے غلہ فراہم کرے وہ بھی شہید ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص اپنے اہل و عیال اور اپنے غلام اور لونڈی کے لیے کمائے وہ بھی شہید ہے۔ منقول ہے کہ جو شخص مرگی کے مرض میں مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ رمضان کے مہینے میں بیت المقدس، مکہ یا مدینہ میں مرنے والا بھی شہید ہے۔ نیک بخت بیوی اس حال میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو تو وہ بھی شہید ہے۔ جو مسلمان کسی کمزور مسلمان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے تو وہ بھی شہید ہے۔ وہ شخص جو گلے میں پانی پھنس جانے اور دم گھٹ جانے کی وجہ سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص کشتی میں بیٹھا اور دوران سفر قے میں مبتلا ہوا تو اسے شہید کا اجر ملتا ہے۔ مرابط یعنی اسلامی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کے دوران مر جانے والا بھی شہید ہے۔ جو شخص توحید کی گواہی دیتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دے وہ بھی شہید ہے۔ جس عورت نے اپنے سوتن کی موجودگی میں صبر اور ضبط سے کام لیا اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ بلا اجرت صرف رضائے الہی کی خاطر اذان دینے والا مؤذن شہید کی مانند ہے۔ پاک باز اور پرہیزگار عاشق جس نے اپنے عشق کو چھپایا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ جو عورت حاملہ ہونے کے بعد سے بچے کی پیدائش تک یا بچہ کا دودھ چھڑانے تک مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ جس شخص کو حاکم وقت ظلم اور تشدد کے طور پر قید خانہ میں ڈال دے اور وہ وہیں مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے مال، اپنے اہل و عیال، اپنے دین، اپنے خون اور حق کی خاطر قتل کیا جانے والا بھی شہید ہے۔ جو شخص صبح شام لہو مقالید السماوات والارض پڑھے وہ بھی شہید ہے۔ جو بھی انسان اس حال میں مرے کہ اس کے ماں باپ اس سے خوش ہوں تو وہ بھی شہید ہے۔ عادل حاکم اور بادشاہ اور شرعی قاضی یعنی وہ قاضی جو ہمیشہ حق اور انصاف کی روشنی میں فیصلہ کرے وہ بھی شہید ہے۔ جو شخص کسی آفت اور بلا میں مبتلا ہو اور آفتوں اور بلاؤں پر صبر اور رضا کا دامن پکڑے ہوئے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ جسے شہادت کی پرخلوص تمنا اور لگن ہو مگر شہادت کا موقع اسے نصیب نہ ہو اور اس کا وقت پورا ہو جائے اور شہادت کی تمنا دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر
اسے اچھا اور نیک کام کرنے کا حکم دے اور برے کام سے روکے، اور وہ حاکم خود شخص کو مار ڈالے تو وہ شخص بھی شہید ہے۔ جس شخص کو گھوڑا یا اونٹ کچل اور رونت ڈالے اور وہ مر جائے، یعنی کسی حادثہ میں مر جائے، جیسا کار حادثہ، ہوائی جہاز کا حادثہ، تو وہ بھی شہید ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص روزانہ یہ دعا 25 مرتبہ پڑھے گا اور اپنی فطری موت مرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ شہید کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت۔ جو شخص اشراق اور چاشت کی نماز کا اہتمام کرے اور مہینہ میں 3 روزے رکھے اور حالت سفر اور حضر و وطر کی نماز نہ چھوڑے تو اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب امت میں اعتقادی اور عملی گمراہی پھیل جائے تو اس وقت سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے والا بھی شہید ہے۔ طالب علم میں مرنے والا بھی شہید ہے، اور طلب علم میں مرنے والے سے وہ شخص مراد ہے جو حصول علم اور درس اور تدریس میں مشغول ہو، یا تصنیف اور تالیف میں مصروف ہو، یا کسی علمی مجلس میں حاضر ہو۔ جس شخص نے اپنی زندگی لوگوں کی مہمانداری اور خاطرداری اور خاطر اور تواضع میں گزاری، وہ بھی شہید ہے۔ جو شخص میدان کارزار میں زخمی ہو کر فوراً نہ مر جائے بلکہ کم سے کم اتنی دیر تک زندہ رہے کہ دنیا کی کسی چیز سے فائدہ اٹھائے تو وہ بھی شہید ہے۔ جو مسلمان اپنے مرض میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا 40 مرتبہ پڑھے اور اسی مرض میں مر جائے تو اسے شہید کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر اس سے اسے چھٹکارا مل جائے تو اس حال میں صحت مند ہوتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کرے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان برات یعنی نفاق اور آگ سے نجات لکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ منقول ہے کہ جو شخص صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے مقرر کرتے ہیں۔ وہ فرشتے اس کے لیے شام تک بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور وہ شخص اگر اس دن مر جائے تو اس کی موت شہید کی موت ہے، اور جو شخص شام کو یہ آیتیں پڑھتا ہے وہ بھی اسی اجر کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔